الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى تاج الأتم إمامنا المهدي الموعود وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ثقلين أهل البيت والقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها وفي 100 العاشرة لا يكون سوى المهدي. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الإمامنا المهدي الموعود عليه الصلاة والسلام: مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد الرسول اللہ. آمنا صدقنا. محترم حاضرین نماز جمعہ، بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، اللہ تعالی حضرت انسان کی ہدایت کے لیے مکمل، مسلسل، پوری طرح سے ہدایت کا انتظام فرماتے چلے آ رہے ہیں. آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء، نبی، پیغمبر، رسول اس دنیا میں تشریف لائے، سب توحید کا پیام پہنچایا، پیغام لایا، میسج دیا، بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مسجود نہیں، مقصود نہیں، مطلوب نہیں. غرض یہ کہ سب تمام انبیاء کا مشن ایک ہی رہا، لیکن یہ کہ ہر ایک نبی، پیغمبر، رسول، ان کی ذمہ داری کسی کی خاص حلقے تک محدود رہی، کسی کی بستی اور کسی کے کچھ بستیوں تک، اور اسی طرح سے کچھ ایک علاقے کی حد تک ان کی اپنی ذمہ داری ہوتی تھی. لیکن خاتم النبیین محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مبعوث کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کرنے کا مقصد بتایا: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. میں چاہتا ہوں کہ اے محمد آپ کے ذریعے سے دین اسلام کو تمام مذاہب پر، تمام ادیان پر غالب کر دوں، پوری طرح سے اس کو اچھی طرح سے ظاہر کر دوں، اسے مکمل طریقے سے سارے مذاہب پر غالب کر دوں. تو یہ مقصد تھا خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کرنے کا. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا. آپ کی امت خیر امت ہے، اور آپ کی بعثت لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کے ساتھ ساتھ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے. لہذا آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ کی امت کے لیے قیامت کے قیام تک آپ کا وجود، آپ کی ہستی، آپ کے ذاتی گرامی مرتبت
رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، لہذا آپ کی امت کسی صورت ہلاکت کا شکار ہو ہی نہیں سکتی تھی جس کا اللہ تعالی مکمل طریقے سے انتظام فرمایا۔ اور جتنے انبیاء رسول نبی پیغمبر آئے، یہ نبی اور رسول اور نبی اور پیغمبر جب بھی آتے، ان کے آ کر جانے کے بعد ان کا لایا ہوا پیغام، ان کی لائی ہوئی کتاب یا صحیفہ، اللہ کا پیغام، اس پر چلنے والے چلتے، اور جب وہ نبی و رسول و پیغمبر دنیا سے چلے جاتے تو کچھ عرصے کے بعد اس پیغام کو، اس میسج کو انسان بھلا دیتا تھا اور گمراہی کا شکار ہو کر ضلالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گم ہو کر ضلالت کے اندھیرے گڑھے میں اپنے آپ کو گرانے والا ہوتا تھا۔ لہذا یہ بات دیگر انبیاء رسول نبی کو اللہ تعالیٰ بھیجا تاکہ انسانیت کے ساتھ ساتھ ہدایت پر پوری طرح سے گامزن رہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ مکمل انتظام کیا، صحیفے نازل کیا، کتابیں نازل کیا، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کیونکہ خاتم النبی محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انسان کی کمزوری بتایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو میں نے ضعیف اور کمزور پیدا کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری، اس کی سب سے زیادہ ضعف، اس کی سب سے زیادہ ویکنیس پوائنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو بتایا کہ کمزور میں نے اپنے بندوں کو، انسانوں کو پیدا کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ الانسان مرکب من النسیان والخطا، کہ انسان غلطی اور بھول سے مرکب کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب بھول جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اب اس غلطی کو سدھارنے کے لیے، اس غلطی کو کا ازالہ کرنے کے لیے، اس غلطی کو ختم کرنے کے لیے، اس گمراہی کو پوری طرح سے ختم کر کے پھر سے ہدایت پر انسان کو، بندوں کو لانے کے لیے اللہ تعالی مکمل انتظام مسلسل و پیہم کرتا رہا۔ ایک بات دیگر نبی رسول پیغمبر کو بھیجتا رہا، یہاں تک کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ آخری نبی تھے، آپ کی امت آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن یہ کہ وہ رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ نبوت کے ختم ہونے کی مہر اللہ تعالیٰ نے لگا دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، خاتم ہوں، نبیوں کو کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ لہذا آپ کے بعد کوئی نبی تو آنے والا نہیں، لیکن یہ کہ جس طرح سے ایک بعد دیگر نبی رسول پیغمبر آتے رہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ کمزور انسان جس سے بھول ہو جاتی، جس کی وجہ سے خطا کر بیٹھتا، ہدایت کے سبق کو بھلا بیٹھتا، ہدایت کے راستے سے بھٹک جاتا، گمراہی کے راستے پر لگ جاتا، اس کی اصلاح کے لیے دوسرے نبی رسول پیغمبر کو بھیجتا ہے۔ لیکن جب خاتم النبیین دنیا میں تشریف لائے، نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کر دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو پھر یہ وہ ہلاکت جو کہ ضعیف، جو کمزوری ہے، بھول جانے کی اسے شکایت ہے، جس کی وجہ سے غلطی کر بیٹھتا ہے، اس ہلاکت سے، ہلاکت کیا ہے؟ ہدایت کو چھوڑ کر، توحید کو چھوڑ کر، اور اللہ کے پیغام کو چھوڑ کر، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو پوری طرح سے بھلا کر دوسرا اور غلط راستہ اختیار کرنا، شیطان کے راستے پر چل پڑنا، یہ ضلالت ہے، گمراہی ہے اور ہلاکت ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے رسم و رواج، شرک اور بدعت، پتہ نہیں کیا کیا اوہام و خرافات، توہمات، یہ ساری چیزیں ہلاکت ہیں۔
اس ہلاکت سے بچانا بھی ضروری تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجنے کے ساتھ ساتھ قیامت تک کے لیے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اس کا انتظام کیا اور اپنے حبیب محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا تھا کہ اے میرے حبیب، میرے محمد، میرے پیارے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی امت ہلاکت سے محفوظ رہے گی. وہ کیسے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور خصوصیت اور ان کا معمول یہ تھا کہ اپنی مزاج سے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں فرماتے تھے، کچھ بھی نہیں بتاتے تھے، انہی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، اپنے امتیوں کو، اللہ کے بندوں کو انہی باتوں کو بتاتے تھے، انہی باتوں کو ان تک پہنچاتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل کرتا تھا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ شان محمد میں، شان رسالت میں، شان نبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد، ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہے، ایسی شخصیت ہے، ایسی پاک، ایسی امانت دار شخصیت ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین ہونے کے ساتھ ساتھ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى بھی ان کی خاص خصوصیت ہے. وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتاتے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتاتے. ان پر جو وحی اللہ فرما رہے کہ جو کچھ ہم ان پر، یعنی اللہ ان پر وحی نازل کرتا انہی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے. لہذا اللہ کے بتانے پر اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھارس دلائی امت کو اپنی ہلاکت سے بچے رہنے کے سلسلے میں، امید دکھائی اور ڈھارس دلائی، تسلی دی. کیف تہلک امتی انا فی اولھا وعیسی ابن مریم فی آخرھا والمہدی من اہل بیتی فی وسطھا. کہ کیسے ہلاک ہوگی میری امت کہ جس کے اول میں ہوں، آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں میرے اہل بیت سے مہدی ہوں گے. اب یہ عام طور سے اس حدیث کو سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ بڑی طویل حدیث ہے، لیکن یہ حدیث کا درمیانی حصہ کہا اور سنا جاتا ہے عام طور سے. لیکن اس حدیث کے شروع میں ایک بڑے مزے کے الفاظ ہیں، اس کے آخر میں بھی بہت زبردست الفاظ ہیں. وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی مثال دی اور فرمایا کہ بارش کی مثال ایسی ہے، بارش فی نفسی ہی اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن بارش یکساں طور پر ہر جگہ برستی ہے. بارش کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس کی اپنی خصوصیت اور اپنی اصلیت کے مطابق ہر جگہ برستی ہے. برسنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کے مطابق وہاں کا نتیجہ نکل آتا ہے. لہذا اگر بارش چٹیل زمین پر پڑے، پتھریلی سنگلاخ زمین پر اگر بارش برسے تو وہاں سے، بنجر زمین پر برسے تو وہاں سے کانٹے بھرانٹے اگیں گے. اور اسی طرح سے پتھریلی زمین پر جب برسے گی بارش تو وہاں پڑ کر بہہ جائے گی، وہاں ٹہرنے کا اسے موقع ہی نہیں ملے گا. اور اسی طرح سے فرمایا کہ بارش ایک زرخیز زمین پر جب پڑتی ہے، برستی ہے تو وہاں سے اچھی چیزیں اگتی ہیں اور انسانوں اور جانوروں کے لیے فائدہ پہنچاتی ہے. اور درمیان میں پھر یہ حدیث میں ابھی جو آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کی وہ ارشاد فرمایا. پھر آخر میں فرمایا، اب یہاں خاص ایک نقطے کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ڈھارس دلائی کہ کیسے ہلاک ہوگی میری امت کے جس کے اول میں ہوں، آخر میں عیسیٰ ابن مریم، درمیان میں میرے اہل بیت سے مہدی ہے. اب یہ سب فرما کر ارشاد فرمایا، یعنی دو ہستیوں کے متعلق خصوصاً اس حدیث کے آخر میں بتایا کہ ولیکن بین ذالک، یہ اس قسم کے الفاظ آتے ہیں اور ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ مہدی اور عیسیٰ کے درمیان کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی کہ وہ ٹیڑھے بینگے ہوں گے اور ٹیڑھی بینگی باتیں کریں گے، نہ میں ان سے ہوں نہ وہ مجھ سے ہیں۔ اب بہت ساری جماعتیں ہیں جن کا نام لینا یہاں مناسب نہیں ہے، آپ سمجھ لیجئے گا کہ مہدی موعود علیہ السلام پر طرح طرح کے ان کی گستاخی کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ سب ٹیڑھی بینگی جماعتوں کی باتیں ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان سے الگ کیا اور پھر خود سے ان کو الگ کیا، ان سے خود کو الگ کیا اور فرمایا کہ نہ میں ان سے ہوں نہ وہ مجھ سے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اس پر کان دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ اس لیے کہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آج کے اپنے گفتگو کا موضوع سخن بنایا، سورہ سجدہ پارہ نمبر 21 4 سے 5 تک کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کی ایک شان نزول ہوتا ہے۔ جب قرآن کی کوئی صورت یا کوئی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو اس کا شان نزول ہوتا ہے۔ اس سورہ سجدہ اور اس میں خصوصاً یہ ابتدائی آیات جو نازل ہوئی ہیں اس کا شان نزول یہ کہ اس وقت کفار مکہ جو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، جھٹلاتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، آپ کی ذات کو جھٹلایا، اور آپ پر جو قرآن نازل ہوتا تھا اس کے متعلق بھی کہنے لگے کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، آپ ایک اچھی شاعری بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں اور اسے بیان کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ جھٹلا کر مذاق اڑا کر کہنے لگے کہ یہ بالکل اللہ کا کلام نہیں، آپ نعوذ باللہ آپ اللہ کے نبی بھی نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ان آیات کو نازل فرمایا۔ سورہ سجدہ پارہ نمبر 21 آیت نمبر 4 سے 5 تک، یعنی یہ کہ یہ سوچنا، اور یہ جو عام طور سے جو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ سمجھتے ہیں، دو چار باتیں جب سیکھ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں، تو اس میں سے طرح طرح کی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، مہدی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ضرورت نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کی خوشخبری دیتے؟ اور ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس کی تفہیم کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس میں خود اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورے کا پورا قرآن ہمیں ملا، ایمان ملا، مہدی موعود علیہ السلام کا پتہ ملا۔ لہذا خود اللہ تعالی شان رسالت میں فرما رہے ہیں، شان نبوت میں فرما رہے ہیں، اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرما رہے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جن چیزوں سے منع کریں اسے اپنے آپ کو روک لو۔ صاف سیدھی سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور ایمان عطا کیا، اور قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ ہم تک پہنچایا، اور اسی طرح سے بہت ساری جو انسان کے پیدا ہونے سے اس کے لحد تک میں جانے تک کی جو چیزیں، جو ذمہ داریاں بحیثیت ایک مسلمان کے ہیں ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں بتائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں پھر آگے چل کر اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک ڈھارس والی باتیں، جو جس پر عمل کرنا، جس کو مان کر ان کی تصدیق کرنا، اس قسم کی بھی باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں، اس سلسلے میں اللہ فرما رہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دے مضبوطی سے تھام لو، جو چیزوں سے منع کیے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور ایمان کے ساتھ ساتھ
مہدی موعود علیہ السلام کا پتہ ہمیں بتایا، ہمیں چاہیے کہ اسے مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑیں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور قرآن کے مطابق جو مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کریں، بلا چو و چرا اس پر عمل کریں، مکمل خالص طریقے سے مہدی موعود سید محمد جونپوری کو بحیثیت مہدی موعود تسلیم کریں، ان کی تصدیق کریں۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے اور مہدویت اسلام ہے۔ اس کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے باوجود یہ کہ نبوت کو ختم کر دیا، نبوت کے باب کو بند کر دیا، رسالت و نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو آخری نبی بنا کر آخری کتاب نازل فرما کر بتا دیا کہ ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ جب ابھی میں نے عرض کیا کہ طرح طرح کی چیمی گویاں ہونے لگیں اور کان تشنی کرنے لگے جاہل، مکے کے جاہل، اور پوری طرح سے جو خاندان میں کے فخر میں اور پوری طرح سے اپنی دولت کے پجاری تھے اور اپنے اقتدار کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، سرداری اپنی اسی کو سب کچھ سمجھتے تھے، انہوں نے اللہ کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے، عبادت خدا بزرگ تو ہی حصہ مختصر، اللہ کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے ان کو جھٹلاؤ، ان پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی جھٹلانے کی نعوذ باللہ کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا الف لام میم سے وہ آیتیں شروع ہوتی ہیں، اور 4 سے 5 تک کی جو آیت ہے اس میں اللہ فرما رہا ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اللہ کا کلام ہے، محمد میرے آخری نبی ہیں، رسول ہیں، تم کیا جانو کہ ان کی ہستی کیا ہے، تم کیا جانو کہ یہ کتاب میری ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اوپر کی آیتوں میں تنبیہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان لوگوں سے کہ تم سب جھوٹے ہو، اس کے جواب میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، لیکن اللہ تعالی نبوت کو ختم کرنے کے باوجود، رسالت و نبوت کو ختم کر دینے کے باوجود، چونکہ خلق الانسان ضعیف، انسان کو میں نے کمزور پیدا کیا، بھول جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا الانسان مرکب من النسیان والخطا، کہ انسان بھول جاتا ہے، بھول اور غلطی سے مرکب کیا گیا، یہ بھول جائے گا اور غلطی کر بیٹھے گا، اس لیے ہلاکت کا شکار ہو جائے گا۔ اس کو ہلاکت سے بچانے کے لیے، ہدایت پر پوری طرح سے ثابت رکھنے کے لیے ہمارا ایک اور انتظام بھی ہے، اللہ خود فرما رہا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے، نبوت تو ختم ہو گئی، کار نبوت قیامت تک جاری رہے گی۔ اب اس آیت کریمہ کو سنانے کی تو سعادت حاصل کی ہے، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا درمیانی زمانے میں آئیں گے، عیسیٰ آخر میں ہوں گے، درمیان میں مہدی اس کے اول میں امت کے پہلے میں ہوں، یہ حدیث سنتے تو چلے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ درمیانی زمانہ کیا، سید محمد جونپوری کی بعثت کا یہی زمانہ درمیانی زمانہ، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو آئیے اس ثبوت کو دیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے سمجھ میں آیا بھی ہو۔ اس حدیث کو کے آخر کے الفاظ میں نے بتائے کہ بارش کا کوئی قصور نہیں ہوتا، کہ بارش اگر چٹیل زمین پر پہاڑوں پر پڑتی ہے تو پڑ کر بیٹھ جاتی ہے، کوئی اثر اس کا نہیں ہوتا، اور بنجر زمین پر پڑتی ہے تو کانٹے بھراٹے اٹھتے ہیں، اور اچھی زرخیز زمین پر برستی ہے بارش تو اس میں سے اچھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ جو اچھی چیزیں سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس کا جن دماغوں پر، قلب و ذہن پر صحیح اثر پڑے گا، وہ اس کا نتیجہ نکالے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پہلے سناؤں کہ درمیانی زمانہ آخر وہ کون سا زمانہ ہے؟ عام طور سے وہی حدیث سنتے آئے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں درمیانی زمانہ کون سا ہے؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی چیزیں نہیں بتائیں، اور
ایک عالم، ایک رہبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھی اپنی طرف سے کچھ بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ بتائے. دین اور ایمان کے لیے اور ہم مہذبی ہونے کی حیثیت سے دین اور ایمان کو، اپنے عقائد کو پوری طرح سے مستحکم رکھنے، صحیح طریقے سے اس پر چلنے کے لیے 3 چیزیں کسوٹی ہیں. ایک اللہ کا کلام ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث ہے، تیسرا بحیثیت مہدوی ہونے کے ہمارے لیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی وہ تمام تر تعلیمات، وہ صحیح نقلیات جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، وہ ہمارے لیے کسوٹی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی زمانے کی بھی نشاندہی فرما دی کہ وہ کون سا درمیانی زمانہ ہے. سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 328 حدیث نمبر 887، اس حدیث میں ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها وفي المئة العاشرة لا يكون سوى الميت. صاف سیدھے الفاظ ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ہر 100 سال کے شروع میں دین کو تازہ کرنے والا ہوگا. وفی المئة العاشرة لا يكون سوى المهدی، اور 10ویں صدی کے شروع میں سرے پر جو ہوگا سوائے مہدی موعود کے نہ ہوگا. درمیانی زمانے کا تعین ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اب اس حدیث کو جو لوگ کچھ پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن میں بھی کچھ ایسی بات ہے؟ ضرور ہے، کچھ آیتیں ہیں، اشارتاً اس میں بتایا گیا ہمارا ایمان ہے. اور جس آیت کریمہ کی تفہیم کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، اور جو آیت کریمہ سنانے کی سعادت حاصل کی، میں نے بتایا کہ 21واں پارہ آیت نمبر 4 سے 5 تک کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. اب اس حدیث میں کیا تھا؟ ابھی آپ نے سنی. میری امت کے ہر 100 سال کے شروع میں، 100 سال کا شروع کیا ہے؟ 1000واں سال. 100 سال کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دین کو تازہ کرنے والا ہوگا، اور 10ویں صدی کے شروع میں سوائے مہدی موعود کے نہ ہوگا. سنن ابو داؤد کی حدیث آپ نے ملاحظہ فرمایا. اور ادھر قرآن میں اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں. ابھی میں نے عرض کیا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب پر نبوت تو ختم کر دی، لیکن جو دوسری امتیں جو انبیاء ایک آتے اور دوسرے جاتے، پھر آتے جاتے رہے، سلسلہ چلتا رہا. وہاں کیونکہ نبیوں کو آنا جانا تھا، کسی نبی کا تابع دام اللہ نے نہیں بنایا. یہ بڑی خاص بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والا مرتبت میں بھی یہ بڑی شان والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دام بھی بنایا. کسی نبی کا کوئی تابع دام نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دام امامنا مہدی موعود علیہ السلام. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ بھول جائے گا انسان، کیونکہ اس کے اندر کمزوری ہے، بھول ہو جانے کی وجہ سے مرکب من النسیان والخطا، خطا کر بیٹھے گا، ہلاکت کا شکار ہونے لگے گا. اس ہلاکت سے بچانے کے لیے نبوت چونکہ ختم ہو چکی، لیکن اپنے بندوں کو بھی اللہ تعالی سیف رکھنا چاہتا ہے. ہدایت کے لحاظ سے، ہدایت کے متعلق، ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو سیف رکھنا چاہتا ہے، محفوظ رکھنا چاہتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ کے پاس بھی ایسی ہے کہ ان کی امت ہلاکت سے بچی رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما کر فرمایا یدبر الامر من السماء. اس حدیث کو یاد رکھیے، پھر سے آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں.
اس حدیث کو یاد رکھیے آپ، جو ابھی میں نے عرض کی سنن ابو داؤد کی کہ 10ویں صدی کے شروع میں سوائے مہدی موعود کے نہ ہوگا. اب اس حدیث کو قرآن میں تلاش کریں گے، یہاں پر ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ فرما رہا ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہدایت روک دوں گا، نہیں. اللہ نے فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رجوع کریں گے، انتظام فرمائیں گے. کیا انتظام فرمائیں گے؟ انتظام یہ ہوگا یدبر الامر من السماء الى الارض، ہدایت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ پھر سے انتظام کریں گے، پلٹیں گے. اللہ تعالیٰ پھر سے آسمانوں کے طرف سے زمین، آسمانوں سے زمین کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت کو پھر سے بھیجیں گے. کس طرح سے؟ اپنے حبیب کے ذریعے جو بشارت دی کہ کیسے ہلاک ہوگی میری امت، اس سلسلے میں اب حضور نے بتایا کہ وہ 10ویں صدی کے شروع میں ہوں گے. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ہدایت کا انتظام آسمانوں سے زمین کی طرف ہدایت کو پھر سے نازل کرے گا، بھیجے گا، انتظام کرے گا. اور وہ وقت کیا ہے، وہ زمانہ کون سا ہے؟ یعرض الیہ یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. 1000واں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، 10ویں صدی کا شروع 1000واں سال. اللہ بھی فرما رہا ہے کہ کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. اس وقت جب پھر سے ہدایت آئے گی، نبوت ختم، نبوت کی بات نہیں، ہدایت کی بات ہے. ہدایت پھر سے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمین کی طرف نازل کریں گے. تو کانا مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. تو اس وقت تمہاری گنتی کے مطابق 1000واں سال ہوگا. حدیث اور قرآن یہ دونوں حوالوں سے بات صاف پتہ چلتی ہے کہ 10ویں صدی کے شروع میں، 10ویں صدی یعنی 1000ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد 1000ویں سال مہدی موعود علیہ السلام کے آنے کا زمانہ. اس سلسلے میں بہت ساری دوسری بھی حدیثیں ہیں. اپنی گفتگو کو اختتام کی سرحدوں میں پہنچانا چاہتا ہوں. اگر سمجھ میں نہ آئے تو پوچھنا چاہیے، پوچھ کر سمجھ کر اس پر ثابت قدمی سے جمے رہنا چاہیے. اور مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق اپنے آپ کو جو بہت بڑے ترم خاں سمجھتے ہیں، 4 پیسے کمانے کے لیے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر سمندر پار کیا چلے گا. معذرت کے ساتھ عرض کروں، یہ اس لیے ذرا سا جھٹکا دے کر کہہ رہا ہوں کہ ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے سلسلے میں مجھے بھی فکر کرنی ہے، آپ کو بھی فکر کرنی ہے. دولت سب کچھ اگر ہاتھ سے جاتا ہے تو پھر سے واپس آ بھی سکتا ہے. ایمان اور عقیدے کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے میں عرض کروں کہ دیکھا دیکھی چولہا پھوکی، ذرا کمانے کے لیے گئے، وہاں کو 4 آنے کی کتاب پڑھ کر مفتی بن گئے، بولنے کے لگے کہ نہیں جی وہ سبھی ہمارے پاس ہے تو غلط ہوئی ہے فلاں فلاں. بالکل نہیں ہے. ابھی میں نے عرض کیا ایسی بہت ساری حدیثیں پیش کی جا سکتی ہیں. اور خود قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ سورہ سجدہ کی 4 سے 5 تک کی آپ کے سامنے اسے سنانے کی، سمجھانے کی، تفہیم کرنے کی سعادت حاصل کی. اور وہ جو بولتے نا کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہے مہدی موعود، ان کا کیا مقام؟ نوز باللہ نوز باللہ نوز باللہ. کیا کام کریں گے؟ ایمان دین کو اللہ نے مکمل کر دیا؟ نہیں. دین کو مکمل کرنے کی جو آیت نازل ہوئی مہدی موعود علیہ السلام کی تو بات بہت بڑی ہو گئی. دجال کے آنے کی جو خبر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسے بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ بھی کافر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو چیزیں بتائی ہیں ان کی ذات کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی ہر ایک بات پر بھی ایمان لانا
بیعت ضروری ہے تبھی چل کر مسلمان ہوگا. اب دجال آ کر تو دین اور ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کرے، فساد پھیلائے گا، فتنہ پھیلائے گا، لیکن اسے بھی اگر اس کے آنے کی خبر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس کا انکار اگر کرے تو بھی کافر ہے. مہدی موعود علیہ السلام کی ذات گرامی تو بعدت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں، بعدت محمد الرسول اللہ بزرگ تو ہی قصہ مختصر مہدی موعود علیہ السلام کی شان میں بات ہے. اس کے لیے ہم اور آپ کیا شان بیان کر سکتے ہیں؟ کیا مقام و مرتبہ مہدی موعود علیہ السلام کو ہم کج زباں اور کج فہم اور ہم کمزور لوگ مہدی موعود علیہ السلام کو کیا مقام دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، ہلاکت سے بچانے والا بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تابع تام بنایا ہے، بتایا ہے. اور ایک بات بھی بتائی، پوری ایک حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، کیا مقام ہے مہدی موعود علیہ السلام کا. یوں آج ایزی لینے کی بات نہیں ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شان المہدی عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن ولد عبد المطلب سادات اہل الجنہ انا وحمزہ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 501، حدیث نمبر 4087، جلد نمبر 2. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ سنا ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے تھے کا مطلب فرما دیا، ایک مرتبہ فرمایا، یقولو فرماتے تھے یعنی بار بار فرماتے تھے، نحن ولد عبد المطلب، ہم سب عبد المطلب کے بچے ہیں، بیٹے ہیں، سادات اہل الجنہ، جنت کے سردار ہیں. کون؟ انا، حضور فرمانے کہ میں خود کے لیے بتا رہے ہیں، انا میں، وہ حمزہ اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور فرمایا وہ علی، وہ جعفر، والحسن والحسین، حضرت جعفر، حضرت علی، حضرت حمزہ اور حسن اور حسین، والمہدی اور مہدی، یہ سب جنت کے سردار ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. سب سے بڑا مقام و مرتبہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ تابع تام ہیں. تابع تام ہونا بہت بڑی بات ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہدی موعود علیہ السلام کی شان میں بار بار فضیلت بتائی تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ مہدی موعود کے متعلق بڑی پیشن گوئیاں فرما رہے ہیں، بہت بڑی فضیلت بتا رہے ہیں، کیا وہ آپ کے صحابہ سے بھی بڑھ کر ان کا مقام ہوگا؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے ان کا. کیا مقام ہے؟ میری امت کو ہلاکت سے بچائیں گے، ہوا خلیفۃ اللہ فی الارض، وہ زمین پر اللہ کے خلیفے کی حیثیت سے آئیں گے، ہوا مفترض الطاعات، اور ان کی اطاعت کرنا، بیعت کرنا فرض ہے. بہت بڑا مقام. اور المہدی منی، مہدی مجھ سے ہوگا، یخو اسری ولا یختی، میرے نقش قدم پر چلے گا، خطا نہیں کرے گا. چنانچہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، ہمارا مذہب اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. قدم ما بر قدم رسول است، ہمارا قدم رسول اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے، آگے نہ پیچھے. پیچھے ہیں مطلب نقش قدم پر ہیں، نہ ادھر بازو نہ ادھر بازو، نہ آگے نہ اوپر.
فرمایا کہ قدم ماں بر قدم رسول است. ان احادیث کے حوالے سے مہدی موعود السلام کے فرمان کے حوالے سے ببانگ دہل ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تام ہیں حضرت امامنا مہدی موعود السلام، اور ہم قدم رسول اللہ ہیں، ہم سیرت مصطفیٰ ہیں، اور اسی طرح سے وہ خلیفۃ اللہ ہیں، مامور من اللہ ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اور اللہ کی طرف سے آپ کی بعثت ہوئی. لہذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا موقع مہینہ آتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں، میلاد النبی مناتے ہیں. اسی طرح تابع تام رسول اللہ کی ولادت کے موقع پر بھی میلاد مہدی موعود علیہ السلام اسی شان و شوکت سے ہمیں منانا چاہیے، خوشیاں منانا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ہلاکت سے بچانے والی ہستی جس دن تشریف لائی اس دنیا میں، اس سے بڑی ہمیں خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہلاکت سے بچ جانا بہت بڑی خوشی ہے. اس لیے حضرت امامنا مہدی موعود السلام کی ولادت 14 جمادی الاول کو ہوئی. اس دن ہم کو چاہیے کہ ہم بڑی خوشیاں منانے کی حد تک نہیں، بلکہ حضرت امامنا مہدی موعود السلام نے فرمایا باعمل مقبول بے عمل مردود. خوشیاں منا کر ادھر سے ادھر گھومے پھرے ہوا پتہ وہ شو پیس بن کر بیٹھے، اس میں اسٹیج جما کر بیٹھے، وہاں سے تصویریں ہو رہے ہیں، پھر ادھر بھی وائرل ہو رہے ہیں، ادھر بھی وائرل ہو رہے ہیں. یہ میلاد نہیں، یہ خوشی نہیں. خوشی یہ ہے کہ باعمل مقبول بے عمل مردود. چاہیے کہ ہم عمل کریں. جو عمل کرتا ہے اللہ کے پاس مقبول ہوتا ہے، قبول ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے، اسے اپنے عرش تلے جگہ دیتا ہے. اور جو بے عمل ہوتا ہے مردود اسی طرح ہوتا ہے جس طرح سے کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نافرمانی کرنے کی وجہ سے اخرج فإنک رجیم الی یوم الدین، تو یہاں سے نکل جا اس لیے کہ تو لعنتی ملامتی ہے، پوری طرح سے یہاں سے نکل جا، الی یوم الدین تجھ پر قیامت تک تجھ پر لعنت و ملامت ہوتی رہے گی. اسی طرح سے جب وہ بات ہے ایک سجدے کا اس نے انکار کیا، یہاں ساری باتوں کا انکار ہو رہا ہے، صرف شو پیس بن کر زندگی بسر کر رہے اور صرف دکھاوا اور نام و نمود کی حد تک ہم کام کرتے ہیں، شو اپنا آپ کا کرتے ہیں، نہ عمل سے دور ہیں، کوسوں دور ہیں. جبکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ سے اعملی اعملی اعملی، تو عمل کر عمل کر عمل کر، اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے بخشوا دی جائے گی، نہیں، عمل کر عمل کر عمل کر. اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ بندے کی کھال بھی پہن لیں تو حشر کے دن تمہارے جسم سے میری کھال کو جدا کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا. یہ نہیں پوچھے گا کہ کیا تم محمد کا بیٹا ہے یا احمد کا، تو سید کا بیٹا ہے، پٹھان کا بیٹا ہے، بیگ کا بیٹا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں. یہ تو بتا کہ کیا تم مسلمان بھی ہے، یہ چاہیے. یہ سوال ہوتا ہے انتم الاولون ان کنتم مومنین. شرط یہ ہے کہ تم مومن بنے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں حشر کے دن سرخرو کرے گا، تمہارا مقام بلند و بالا رکھے گا. ضرورت صرف عمل کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، پیش کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت باسعادت 14 جمادی الاول کو ہوگی، اور اس موقع پر سب کو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت اور آپ کی ولایت کے سلسلے میں دل کی گہرائیوں سے میں اپنی طرف سے اور صوفیہ مدرسہ قرآنیہ اور دینیہ کی جانب سے اور یہاں کے تمام مسلیوں کی جانب سے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا قرآنی بنائے، سچا پکا موحد بنائے، سچا پکا محمدی بنائے، اور سچا پکا ہمیں مہدوی بنائے. آمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.